اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں عمر رسیدہ افراد کے حقوق، رائٹس آف سینئر سٹیزنز۔ اسلامی معاشرے میں عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد اسلام کی عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افراد کو باعث برکت و رحمت اور قابل عزت و تکریم قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کی عزت و تکریم کی تلقین فرمائی اور بزرگوں کا یہ حق قرار دیا کہ کم عمر اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ عام سماجی و معاشرتی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی تکریم کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل اور مہیسہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اسی اثناء عبداللہ بن سہیل قتل کر دیے گئے تو عبد الرحمن بن سہیل اور مسعود کے بیٹے حویسہ اور مہیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے ساتھی کے معاملے میں انہوں نے گفتگو کی تو عبد الرحمن نے ابتدا کی، جب وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے عالم کی جو اس میں تجاوز نہ کرتا ہو، اور اس بادشاہ کی تعظیم جو انصاف کرتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تکریم میری بزرگی و عظمت سے ہے۔ حضرت معمر افراد کی بزرگی کے باعث انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق بزرگی نہیں پہچانتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ اس حدیث شریف میں دو چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو بوڑھوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، اور وہ بڑھاپا پاتا ہے تبھی اس بڑھاپے میں اس کی عزت کرنے کے لیے کسی جوان کو مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت ہے، بس وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، بس اگر جھکنے والے بوڑھے، عاجز و منکسر نوجوان، شیرخوار بچے، خورد و نوش کی فراوانی کے ساتھ رہنے والے جانور نہ ہوں تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم سورۃ القصص آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، اور جب
مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے۔ لیکن آج کل مغربی ممالک کا اثر ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں بھی آ پہنچا ہے۔ اس حدیث کے مطابق بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاس آج کل جو شہر میں نیا چیز آ گئی ہے وہ یہ ہے اولڈ ایج ہوم۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ ایک لحاظ سے یہ ایک بزنس بنا لیے ہیں، اور دوسری چیز اولڈ ایج ہوم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے بڑے بزرگ لوگوں کو لے کر آ کر یہاں پر چھوڑو۔ بے شک جو اولڈ ایج ہوم کھولے ہیں ان کی نیت کچھ بھی ہوگی، لیکن لوگوں کو اس سے ایک راہ مل رہی ہے کہ جیسے ہی ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا خالہ پھوپھی چچی چچا جو بھی ہیں ان کو لے کے جاؤ اور اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دو، ہر مہینہ کچھ پیسے دے دیا کرو۔ ان لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چھوٹے سے تھے، یہی ان کی ماں اگر ایک ٹائم دودھ نہیں پلاتی تو ٹانگاں گھس کے مر جاتے۔ یہی ان کا باپ دھوپ میں تپتی ریت پر اور اپنے شہر سے دور جا کر جو محنت کر کے اس لڑکے یا لڑکی جو بھی ہے اس کو ہم پالتے ہیں، اور وہ بڑا ہو کر بڑوں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اگر ماں باپ بھی اس بچے کو لے کے جا کے یتیم خانے میں چھوڑ دیتے تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ اس کو نام، نمود، عزت، شہرت، تعلیم کہاں سے ملتی؟ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ماں باپ ان کے لیے کتنی قربانیاں دیے ہیں۔ جب کسی کے بچے کو بخار آتا ہے اور بخار کی تپش سے رات میں چمکتا ہے تو ماں باپ اپنی آنکھوں سے نیند کو بھگا دیتے ہیں، اور بچے کو ٹک ٹک لگائے تکتے رہتے ہیں، دوا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے پٹیاں ڈالتے ہیں، اور ان سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور یہ بچے بڑے ہو کر اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ، خالہ پھوپھی جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو لے جا کر ڈال رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر بدبختی ان کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام ارشادات آپ غور کریں جو اب تک ہم نے سنا ہے احادیث، اس میں بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے فرما رہے ہیں، اور بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کی عزت کر کے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، اور آخرت کے لیے جنت کا پروانہ حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے بدبخت، اپنی ماں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑتا ہے تو تیری جنت کہاں رہی تیرے پاس؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو
کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھڑ عمر کے لوگوں سے بھلائی حاصل کرو اور نوجوانوں پر رحم کرو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جائے تو کیا اسے اور دوسرے لوگوں کو مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد کے بیٹے، تیری ماں تجھے گم کرے، تمہیں تمہارے بوڑھوں کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو جتنا چاہے طول دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بوڑھے مسلمان کو عطا نہ کرنے سے حیا کرتا ہے جو استقامت کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہو اور اللہ سے سوال کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔